اس چینل میں خوش آمدید تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی یا ان کی بایوگرافی میں پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب اس نخستان میں لیٹا ہوا تھا تو اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح سے شکست دے دی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ اور موز اور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شاہ سوار بن چکا تھا۔ شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹکا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میز 313 مجاہدین کے ساتھ 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت برا اثر خالد نے بھی قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ مار کا انجام کیا ہوا۔ مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے، اور ان میں سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑی قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا۔ ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتایا قاصد۔ ہند نے پوچھا، تمہارا باپ اتبا، علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا؟ قاصد نے کہا، اور تمہارا چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے علی اور حمزہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو بلند آواز سے برا بلا کہا، اور پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا۔ اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آ رہے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے، میں اپنے باپ اور چچا کو بول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو अपने बेटे का खून माफ़ नहीं करूँगी। ये लड़ाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई है। मैं हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो और अली रज़ी अल्लाह अन्हो को नहीं बख्शूँगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अब बेटे के खून का इंतकाम फ़र्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त फ़ौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौर्रख और वाक़या निगार वक्तदी लिखता है कि अगले ही रोज़ अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज़्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो कि न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज़ इस जंग में मारा गया था। सबका इंतकाम इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुतफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में गिरे के सरदार करू में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? हालांकि चचा भाई अकरमा जो अबू जहल का बेटा था, बर्फ होते हुए कहा, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहाँ थे वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद तुम ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके चेलों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देते। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे अपने घोड़े के समूह की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। उन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूँ कि मैं मैदान जंग में कहाँ हूँगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूँगा, और अगर मैं समझूंगा कि मुझे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सब ने मुतफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। उससे एक रोज़ पहले अहले मक्का के काफिला फ़लस्तीन से मक्का वापस आया था। जो तजारती काफिला था, मक्का के बाशिंदों खसूसन कुरैश के हर खानदान ने इसमें तजारत का हिस्सा डाला था। इस काफिले में कमोबेश 1,000 ऊँट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दिनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 पर 50,000 दिनार मुनाफा कमाया था। काफिले से वापसी का रास्ता मदीना से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफिलों को घेरे में ले लिया, लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊँट को ज़मीन के ऊंचे नीचे खदोखाल से फ़ायदा उड़ाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खरामा खरामा मदीने की तरफ चला जा रहा था, और खालिद का जहन पीछे को सफ़र कर रहा था। उसे उस वक़्त जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज़ जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूँगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग इस बात होगा। मुझे और मेरे ख़ानदान का फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर ऐसे ही करो, मंजूर है। उसकी आवाज़ें उठी। और मेरा दूसरा हुक्म यह है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंग बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाकीन आहुजारी कर रहे हैं। मैंने मुर्दों को धाड़े मारते और मर्दों को दाहरे मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदी की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1,000 से 40 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को एक दिरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीने तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उसकी मुठ्ठियां बंद हो गईं। उससे ये लहर उसके सारे वजूद में भर गई। वो वक्त वो पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया था। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि इजलास में तय था कि मुसलमानों के बाद मक्का का कोई आदमी अपनी कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीर रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के बाद जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रहा न करा लाते तो खालिद अपने भाई को राही के लिए कुछ कभी न जाता।
اسے اپنے بھائیوں سے نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبیلے کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ ادھر جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ادھر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ اور وہ اپنے بھائی حشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیہ کی وصولی پر مامور تو کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہاں فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد بھائی حشام نے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ حشام نے پوچھا۔ حشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے۔ یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درموں سے بری تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوگا، گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور شام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان ہے، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کو خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پرسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد۔ ولید نے کہا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا، یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو۔ شام نے کہا، غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے؟ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش کھانے والے نہیں تھے۔ خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں ہی سننا رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور ذی الحلیفہ نام کی ایک جگہ پر ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہیں رہ گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور شام سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند بار نے مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ ولید بن ولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ رائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا کہ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرا 4000 درہم بھی گئے، چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہیں کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک خوار سی ابری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹکریوں پر چلا جا رہا تھا۔ احد، احد! خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا، اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہٹتا گیا۔ 40 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے ذرا پیر کی تھی، گھوڑے سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔
خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں، اور ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمر بن عاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کی ساز دف اور ڈھولک تھی۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کو حوصلہ بلند رکھیں اور انہیں یاد تازہ کرتی رہیں۔ اور جگہ بدر میں مارے گئے تھے خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار خبیر بن مطم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد اور سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا اور اسے عربی میں جبیر نے اسے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ دیر پہلے زبیر بن مطم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا یا آقا؟ وحشی بن حرب نے کہا، یہ حبشی غلام اس طرح جا نکلا جہاں وہ عورتوں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھی جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابو وسمہ کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ ہند نے کہا، حیران ہو تجھے میں نے بلایا ہے، میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سرار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح جب پہچانتا ہے؟ یہ دیکھ، میں نے سونے کے زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا اور اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بعد بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مرندہ سے فاصلی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعد ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس سے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار تھا۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد نفری صرف 700 رہ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشتہ نہ ہوئے اور ساتھی سو کو لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی،
مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہ تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریبی ایک ٹیکری پر بڑھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین جن میں ابن حشام اور وقتی خاص طور پر قابل ذکر لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مساعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت ہمیں شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاد ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمنوں کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تم ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہتے ہو تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کا بھی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جپڑنا اور دشمن کو چکر دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربے کار سرداروں کی نگاہوں سے مجاہدین کی تربیت دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرا اکرمہ تھا، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی امید حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بگدڑ مچ جاتی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوت شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی شداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کو مدینے سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھی، بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلے اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک معاہد کی آواز کر دی، اوے فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وقت یاد آ رہا تھا۔ مجھے اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنسار کر کے رکھ دیا ہے۔ کہ اس سے زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو یہیں بھی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس قسط کو دیکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔